حتیٰ کہ اکیلا کبوتر رہ گیا اور کبوتر کی پریشانی شروع ہوئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے لیکن کوئی طاقت ہے جس نے اس کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے اور بھاگنے نہیں دے رہی۔ کہنے لگے اب میری ہمت اور بڑھ گئی۔ سارے گھر والے اپنا جینا بھول گئے اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ کبوتر ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گیا اور اس کبوتر کے پروں سے خون نکل رہا تھا۔ میرے بیٹے نے بڑھ کر اس کو پکڑنا چاہا تو میں نے چیخ کر کہا، اس کو ہاتھ مت لگانا، جادو زدہ کبوتر ہے۔ ہم پڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ کبوتر مر گیا۔ اور حیرت انگیز طور پر کبوتر کے مرتے ہی اس کو آگ لگ گئی، اور آگ اتنی تیز تھی کہ پل بھر کے اندر اس کبوتر کو اس نے راکھ بنایا، اور راکھ ایک ہی پل کے اندر زمین کے اندر جذب ہو گئی اور اس کا نشان تک ختم ہو گیا۔ لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ اس کی راکھ سے آگ کا ایک شعلہ اٹھا اور وہ آسمان کی طرف گیا، اور اسی طرف گیا جس طرف سے کبوتر آیا تھا۔ کہنے لگے ہم بھی اسی طرف اس کے پیچھے بھاگے، بہت دور جا کے جس شخص نے اس کو بھیجا تھا اسی پر برسا اور اس کے جسم کو جلا دیا، اور اس کی چیخیں ہم سنتے واپس آئے۔ وہ جن بتانے لگے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یا قہار کے اندر یہ طاقت ہے، جہاں وہ جادو کو کاٹتا ہے وہاں جادو کرنے والے کو بھی ختم کرتا ہے، حتیٰ کہ جادو کرنے والے کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کو تکلیف دینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور مجھے یقین ہو گیا۔ میں اس کا واقعہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے کہا جتنے بھی جنات بیٹھے ہیں ان سب کو سناؤ۔ اس نے کھڑے ہو کر ان لاکھوں کروڑوں جنات کو جو افریقہ کے تاریخی جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لیے یا قہار کی طاقت اور تاثیر انوکھی چیز تھی۔ کچھ واقعات یا قہار کے میں نے بھی سنائے۔ وہ سارے خاموشی سے سنتے رہے اور سب نے پوچھا کیا ہمیں اس کی اجازت ہے؟ میں نے ان سب کو اجازت دی، لیکن اس کو ناجائز استعمال کرنے والے کا چونکہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں نے ان کو بھی تاکید کی کہ اس کو ناجائز ہرگز استعمال نہ کرنا اور کسی پر ناجائز بالکل نہ پڑھنا۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم بالکل اس کو ناجائز نہیں پڑھیں گے۔ اسی دوران ایک اور مشاہدہ یا قہار کے سلسلے میں مجھے ملا، اور وہ بھی اچانک ملا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یعنی جن، ہمارے ہاں ایک بابا جی ہیں جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، آنکھوں سے معذور ہو گئے ہیں۔ وہ افریقہ کے بہت بڑے عامل اور جادوگر مانے جاتے ہیں جنات میں۔ میں ان کو بتاؤں گا، یقیناً ان کے تجربے میں یا قہار کا کوئی عمل ضرور آیا ہوگا۔ کیا اجازت ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو بتا دیں۔ ہماری روانگی ہوئی۔ حسب معمول ہم اس گردنما سواری پر بیٹھے اور ہماری واپسی ہوئی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ چند دنوں کے بعد وہ افریقی جن اس بوڑھے بابے کو لیے ہوئے میرے پاس آ گیا۔ بابا کیا تھا؟ کوئی ہیبت ناک پہاڑ تھا اور پراسرار قوتوں کا عظیم مالک اور انسان تھا۔ انسان سے مراد انسان نہیں، وہ جن تھا، جسے محاورتاً کہتے ہیں۔ وہ واقعی پراسرار قوتوں کا مالک جن تھا۔ میں نے ان کی تواضع کی، ان کی مخصوص خوراک دی۔ بابا بہت خوش ہوا کیونکہ میں نے اس بابے کو اس کی مخصوص خوراک گائے کا گوشت دیا، 3.5 من گائے کا گوشت دیا۔ میرے دوست جنات اس خدمت پر مامور ہیں، میں انہیں پیسے دیتا ہوں، وہ گوشت لا کر دیتے ہیں یا وہ اپنی گائے خرید کر ذبح کرتے ہیں۔ بابے نے بڑی رغبت سے گوشت کھایا، کہنے لگا اتنا اچھا گوشت افریقہ کی گائے کا نہیں ہوتا جو آپ کی گائے کا ہے، اور بہت زیادہ مسرور ہوا۔ اب ہم اپنے موضوع پر آئے، اور وہ جن جو انہیں ساتھ لائے تھے وہ کہنے لگے جب آپ افریقہ آئے تھے اور آپ کے جانے کے بعد میں اس بابے کے پاس گیا اور آپ کا تذکرہ کیا کہ ایسے ایک درویش علامہ صاحب ہمارے پاس تشریف لائے تھے جن کے پاس بے شمار جنات یہاں سے بھی آتے جاتے ہیں۔ انہوں نے یا قہار کے کچھ کمالات بتائے ہیں تو ایک دم بابا چونک پڑا، کہنے لگا اس بندے سے مجھے ملاؤ۔ میرے پاس ایک عمل ہے جو راز کی شکل میں ہے، میں اس بندے کو دینا چاہتا ہوں جس بندے نے سارے لاکھوں کروڑوں جنات کے مجمع کو یہ عمل بتایا ہے اور سب کا بھلا کیا ہے۔ جو بھلا کرنا جانتا ہے اس کا بھلا میں کروں گا، اور میں اسے خود بتاؤں گا، تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ لہٰذا یہ جادوگر جن بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ خود ان سے بات کر لیں۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور ان سے عرض کیا کہ وہ راز آپ مجھے ضرور بتائیں جو یا قہار کے سلسلے میں آپ کی زندگی میں آیا ہے۔ بابا جی کہنے لگے بات کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک انسان عورت پر عاشق تھا۔ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ میں ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر دیوانہ اور عاشق ہو جاتا تھا، اور ہر وہ عورت جس کے بال اور جسم کھلا ہوتا تھا جوان ہوتی تھی۔ اور پھر بابے نے جو باتوں باتوں میں بات کہی جو میرے دل کو لگی
کہ ہر وہ عورت جو کھلا جسم، کھلے بال، برہنہ بدن، برہنہ لباس، نماز تسبیح کی جس کو توفیق نہیں، میں اس پر ضرور عاشق ہوتا تھا، اور ہم سب جن اس پر عاشق ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس سے اپنے ازدواجی تعلقات زبردستی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے گھر میں ہم جھگڑے کرواتے ہیں، میاں بیوی میں ناچاقیاں کرواتے ہیں، اولاد میں نافرمانیاں پیدا کرتے ہیں، بیماریاں پیدا کرتے ہیں، نقصان کرواتے ہیں، ہر چیز خراب کرتے ہیں۔ ان کو الجھاتے ہیں تاکہ ان کو سکون نہ ملے، اگر سکون ملے گا تو ہمارے کام کے قابل نہیں رہے گی، اور ایسی لڑکیاں اور عورتیں وہ ہمارا ترنے والا ہوتی ہیں۔ وہ جادوگر بابا کہنے لگا، میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے، اور میرے پاس قرآن پاک کی ایک آیت ہے جسے پڑھ کے جس پر پھونک مارتا تھا وہ عورت میری دیوانی ہو جاتی تھی، اور اس نے وہ آیت قرآن پاک کی جو مجھے بتائی، جو میں عام طور پر نہیں بتانا چاہتا کہ لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے۔ پھر اس کو نصیحت ہوئی، اور وہ نصیحت کیسے ہوئی؟ افریقہ کے غار کے اندر ایک مسلمان انسان بزرگ رہا کرتے تھے، جو اپنی تسبیح پر ہر وقت صرف اور صرف اللہ الصمد پڑھتے تھے، اور بہت اونچی آواز میں پڑھتے تھے کہ پہاڑ بھی دہل جاتے تھے، اور صرف نماز کے اوقات میں باہر نکلتے اور چند انسان موجود ہوتے جو ان کی زیارت کے لیے آتے۔ نماز کی جماعت کرا کے وہ بزرگ پھر غار میں چلے جاتے، مختصر سا کھاتے پیتے، ان کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں ایک انسان عورت کو اٹھا کر وہاں سے گزر رہا تھا، تو ان کے اللہ الصمد نے مجھے آگے نہ جانے دیا، مجھ پر غشی سی طاری ہو گئی، اللہ الصمد نے مجھے دیوانہ کر دیا، آخر کار میں وہاں رک گیا۔ اس عورت کو میں نے وہاں بٹھا دیا، وہ بے ہوش تھی، میں اس کے ساتھ حسب معمول گناہ کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس بزرگ کے اللہ الصمد کے نعرے اور وجدان نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میں اس کو سننے بیٹھ گیا، جوں جوں سنتا جاتا تھا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا گیا۔ 3 راتیں اور 4 دن میں مسلسل اسی وجدان میں بیٹھا رہا اور اللہ الصمد سنتا رہا۔ آخر مجھے ہوش آیا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں زندگی کی جن راہوں پر چل رہا ہوں وہ راہیں بہت غلط ہیں۔ اللہ کے نام نے، اللہ کے ذکر نے اور اللہ کے نام کی تسبیح نے میرے دل کی دنیا بدل دی، میرے صبح شام بدل گئے، میرے دن رات بدل گئے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ اس بزرگ کو کیسے اپنا دل دکھاؤں، کیسے اپنے حال بیان کروں۔ پہلے سوچا کہ اس عورت کو واپس چھوڑ آؤں، مسلمان عورت انسان تھی۔